اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس عنوان پر آج 15واں درس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ اس کی قوم تھی، اس کو ایک ظالم بادشاہ فرعون ان پر ظلم کیا کرتا تھا اور ان کو اتنا کمزور کیا ہوا تھا کہ ان کے جس کے گھر میں نر بچہ پیدا ہوتا تھا، خاص کارندے اس نے پالے ہوئے تھے، وہ خبر رکھتا تھا اور اس بچے کو مخبری پر ذبح کیا کرتا تھا اور عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ عورتوں سے وہ خادمہ کا کام لیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اس قوم کو اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے چھڑا لاؤ۔ ہارون علیہ السلام کو اس کا جو اس کے بھائی تھے اس کا مددگار بنایا، اور یہ ریکویسٹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ ہارون علیہ السلام کو اس کا معاون بنایا جائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی مختلف قسم کے امتحانات سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جلیل القدر پیغمبر بنایا تھا۔ گھر سے نکلا تھا، ایک آدمی کو بازار میں مکہ مارا تھا، ارادہ قتل تو نہیں تھا مگر وہ مکے کو سہ نہ سکا اور ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ فرعون کے لوگ تمہارے پیچھے ہیں اور تم نے قتل کیا ہے۔ وہاں سے وہ بھاگ نکلے، ایمان اس کے دل میں تھا۔ شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کے ہاں کچھ برس گزار کے اس کی بیٹی سے شادی کر کے وہاں سے نکلے تو کوہ طور کا واقعہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حجاب کے پیچھے، پردے کے پیچھے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اور اب یہ مختلف مراحل سے گزر کر فرعون کی طرف نکلے، دو معجزوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے۔ ایک یہ کہ اس کی لاٹھی، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کے واقعے پر اسے فرمایا تھا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، تو اس سے اژدہا بن گیا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ اسے پکڑو، تو دوبارہ لاٹھی کی شکل میں آیا، عصا، اور بغل میں فرمایا کہ ہاتھ ڈالو، تو جب نکالا تو سفید براق کی طرح چمک رہا تھا۔ ان دو نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ فرعون کے پاس گئے، مگر فرعون نے اس پر جادوگری کا الزام لگایا اور تمام ملک کے سارے جادوگر اکٹھے کر کے ایک میدان میں مقابلہ کرایا، اور جب جادوگر ہار گئے اور چونکہ وہ تو اپنی کمال میں حد تک پہنچ چکے تھے اور انہیں معلوم ہو چکا کہ ان کی رسیاں اور جو کمالات انہوں نے
موسیٰ علیہ السلام پر چھوڑے تھے وہ تو سب اس لاٹھی نے نگل لیے تھے، تو ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ جادو کا کام نہیں ہے، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے سربا سجود ہوئے اور چیخنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون غصے سے لال بگولا ہو گیا اور کہا کہ اب میں تمہیں پھانسی بھی چڑھاؤں گا اور مخالف طرف سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ دریا پر لاٹھی ماری تو دریا میں درمیان میں راستہ پیدا ہوا ایک طرف، اور دوسری طرف پانی کا پہاڑ کھڑا ہو گیا۔ فرعونی ان کے پیچھے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریا کے درمیان پہنچے تو فرعونی جو ہے نا وہ دریا کے کنارے پہنچے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم دریا کے پار نکل گئے تو یہ درمیان میں آ چکے تھے فرعونی، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم کیا اور وہ اس پانی میں اللہ کے حکم سے غرق ہو گئے، اور فرعون کا وعدہ کیا کہ اس کو ساحل پر چھوڑ دیا جائے۔